السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل۔ ناظرین، آزاد کشمیر کی آبادی کا 51% خواتین پر مشتمل ہے، جن میں سے اکثر نوجوان خواتین یونیورسٹی کالجز سے تعلیم یافتہ ہیں۔ ہمارے درمیان آج موجود ہیں فوزیہ عزیز۔ آپ آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی کی طالبہ ہیں، آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ آئیے آج ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ سوشل ورک کے دوران اور یونیورسٹی کے پڑھائی کے دوران ان کو کن مشکلات اور کن مسائل کا سامنا ہوا، اور ہماری جامعات میں خواتین کو، طالبات کو کن قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فوزیہ، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ مجھے یہاں پہ بلانے کے لیے اور خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے سوسائٹی کے سامنے۔ آپ یہ بتائیں گی کہ آپ آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی کی طالبہ ہیں، آپ نے ماسٹرز کیا انگلش میں۔ اپنی طالب علمی کے دوران آپ نے خود کن مسائل کا سامنا کیا؟ سر، میں چونکہ بچپن سے تو وہ کہتے ہیں کہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہونے والی بچی تھی۔ میرے ابو چونکہ گورنمنٹ آفیسر تھے تو ایز سچ مجھے کوئی ڈیفیکلٹیز پیش نہیں آئیں، لیکن ایک ٹائم ایسا ہے جب میں یونیورسٹی میں تھی، میرا 3rd سیمسٹر تھا، تو ہمارے حالات ایسے ہو گئے کہ میری جو فی تھی وہ میرے فادر نہیں پے کر پا رہے تھے، کیونکہ کچھ اس طرح کی سچویشن ہو گئی تھی، میرے فادر کے ساتھ فراڈ ہو گیا تھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ میں نے ادھر ادھر سے ڈونیشنز اکٹھی کی اور میں نے اپنی 3rd سیمسٹر کی فی خود ڈپازٹ کروائی۔ میں نے یونیورسٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان سے بھی رابطہ کیا اور میں نے ان کو کہا کہ کیونکہ میں جو ہے کافی بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی، تو مجھے انہوں نے کوئی ہیلپ نہیں کی۔ وہاں سے پھر میرا سوشل ورک کا اسٹارٹ ہوا اور میں نے ادھر ادھر سے اپنی فیملی میں ٹیوشنز پڑھاتی تھی، پیسے اکٹھے کر کے میں نے اپنی جو سیمسٹر کی فی میں نے جمع کروائی۔ تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک فیمیل کے ناطے، کیونکہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہمیں اس طرح سے نہیں فیسیلیٹیٹ کرتی جیسا اسٹوڈنٹس کو کرنا چاہیے، چاہے وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں۔ فیمیلس کو زیادہ جو ہے اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے میلس کے ساتھ رہ کے ہم نے اپنی اسٹڈیز کو جو ہے کنٹینیو کرنا ہوتا ہے۔ تو وہاں سے پھر میرا جو سوشل ایکٹیویزم ہے وہ اسٹارٹ ہوا۔ سوشل ایکٹیویزم آپ کا اس لیے اسٹارٹ ہوا کہ جب آپ کو خود مسئلہ درپیش ہوا اور آپ نے ہائر اتھارٹی سے رابطہ کیا، یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سے، انہوں نے کوئی ہیلپ نہیں کی آپ کی؟ نہیں، انہوں نے کیا جواب دیا آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ آپ پہلے کرواتی نہیں اپنی فی جمع، تو آپ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، تو ہم آپ کو کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ تو جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ ہیں، کیا یونیورسٹی ان کو ہیلپ کرتی ہے؟ بالکل بھی نہیں کرتی۔ جو میرے خیال سے جو سفارش کروا کے آگے آتے ہیں، بہت کم لوگوں کو اسکالرشپس دی جاتی ہیں یا ان کی بھی مدد کی جاتی ہے۔ جو سفارشی لوگ ہوتے ہیں زیادہ انہیں کو اسکالرشپس جو آتی ہیں فوزیہ، جو اسکالرشپس آتی ہیں وہ کس کے پاس آتی ہیں؟ اس میں وہ طلبہ کی ایکسیس ان تک نہیں ہوتی؟ نہیں، ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپلیکیشن دیں، اپنا جو کنسرننگ HODs ہیں ان کو، لیکن یہ ہے کہ اپلیکیشنز دے کے بھی اسکالرشپس کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈیزرونگ ہیں ان کو تو نہیں ملتا۔ میں نے تو نہیں دیکھا۔ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے عمر، اس کا شیئر کرنا چاہوں گی۔ وہ کمپیوٹر سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ یتیم لڑکا ہے اور اس نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اس کو بتایا بھی نہیں، ریزن بھی نہیں بتائی کہ آپ کو ہم کیوں نہیں اسکالرشپ دے رہے۔ اس کو انہوں نے نہیں اسکالرشپ دی، تو کہاں پہ اسٹوڈنٹ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کو تو نہیں دے رہے۔ جو اسٹوڈنٹ بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں، جیسے ہم لوگ جو خود اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بناتے ہیں، اور پھر ہم اپنی پاکٹ منی سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور ڈفرینٹ جو لوگ ہیں سوسائٹی میں بسنے والے ہمارے، ہم ان سے ڈونیشنز اکٹھی کرتے ہیں، اور ہم جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی فی ہم خود ڈپازٹ کروا رہے ہیں۔ اسکالرشپس کا کیا کرائٹیریا یونیورسٹی نے رکھا ہے؟ کن اسٹوڈنٹس کو ملنی چاہیے؟ ایک تو آپ نے کہا ڈیزرونگ جو اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی مارکس کی اس میں کرائٹیریا انہوں نے رکھا ہے کہ اتنے مارکس ہونے چاہیے سیمسٹر میں، اتنی اٹینڈنس ہونی چاہیے؟ کیا کرائٹیریا ان کا؟ پہلے تو انہوں نے اٹینڈنس کا رکھا ہوا تھا اور مارکس کا بھی رکھا ہوا تھا، GPA جس کا اچھا ہو، لیکن اس کی بیس پہ بھی تو نہیں مل رہی۔ کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں مل رہی۔ میں نے کہا نا، سفارشی سسٹم ہے، جو لوگ سفارشیں لڑا کے آتے ہیں، جن کا کوئی جاننے والا ہوتا ہے، جن کے سورسز ہوتے ہیں، ان کو ملتی ہیں اسکالرشپس۔ یعنی یونیورسٹی کی جو اسکالرشپ ہے وہ بھی میرٹ بیس پر طلبہ میں تقسیم مجھے تو نہیں لگتا میرٹ بیسڈ ہوتی۔ نیڈ بیس اسکالرشپ کو بھی وہ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس میں نہیں دیتے؟ بالکل نہیں دیتے۔ اگر دے رہے ہوتے تو ہمارے پاس ڈیٹا ہے، کیونکہ میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کرتی ہوں، ان کے ساتھ پوسٹ پوزیشنس پہ کام کرتی ہوں، اور ہم الحمدللہ اتنے ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کی ہم لوگ فی ڈپازٹ کروا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو یونیورسٹی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی تو ہم جو نان پروفٹ اسٹوڈنٹ بیسڈ آرگنائزیشن ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہی تک و دو کرنے کی
کہ ہم ان کی فی وغیرہ ڈپازٹ کر رہی ہوتی جو اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آتے ہیں اپنی فی کو لے کر، یا جیسے سے آپ کو خود مسئلہ درپیش ہوا، وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ کیوں آپ کی جو فیس ہے یا ان کی فیس ہے وہ جمع نہیں ہوئی ہے، ان کو اسکالرشپ کیوں نہیں ملی، حالانکہ نیڈ بیس اسکالرشپ تو یونیورسٹی کے لیے بہت زیادہ آتی ہے؟ اچھا، ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سب کے حالات ایک جیسے تو نہیں رہتے، اگر ابھی حالات اچھے ہیں تو ہو سکتا ہے بعد میں حالات اچھے نہ ہوں، تو کچھ اسٹوڈنٹس کو تو یہ بھی کہا جاتا ہے آپ پہلے ڈپازٹ کروا سکتے تھے تو اب کیا ایشو ہے، اب بھی آپ کروا سکتے ہیں، مطلب ان کی جو مجبوریاں ہیں ان کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو شروع سے ہی ہیں تو نہیں ان کو دی جاتی اسکالرشپس، اور پھر وہ اسٹوڈنٹس بیچارے وہ کیا کریں؟ دیکھیں جو ہماری انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں وہ تو ہماری ماں جیسی ہوتی ہے نا، ان کا کام ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن دینا، اچھی سے اچھی دینا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہاں جائیں پھر؟ تو کوئی اس طرح کا کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی اس طرح کی پالیسیز نہیں ہے۔ ہمارے جو یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس ہیں، جو ایڈمنسٹریشن ہے ہماری، وہ اس طرح کی پالیسیز کیوں نہیں بناتی کہ جو ہمارے ایٹ لیسٹ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کریں؟ تعلیم حاصل کرنا تو سب کا فرض ہے، سب کا بنیادی فرض ہے۔ آپ نے کہا جو یونیورسٹی کی آرگنائزیشنز ہیں، جو اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہیں، جو وہ سپورٹ کرتی ہیں، ان کو ڈیورنگ فنڈنگ یا ڈیورنگ کلیکشن یونیورسٹی کی طرف سے الاؤ ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کی پاکٹ منی سے پیسے کلیکٹ کر کے فیس جمع کروائیں یا یونیورسٹی کے اندر جائیں؟ جی ہم باقاعدہ اپلیکیشن فائل کرتے ہیں، یہ لیٹر ہم فائل کرتے ہیں تو ہمیں پراپر وہ سگنیچر کے ساتھ ہمیں وہ اجازت دیتے ہیں، وہ لیٹر ہمیں ایشو ہوتا ہے اور وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ آپ کلیکشنز کریں، اور موسٹلی ہم لوگ اسٹوڈنٹس خود کلیکشنز کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے ٹیچرز بھی ایسے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں جو ہے ڈونیشنز دیتے ہیں، نیشنز میں دیتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز ہیں، پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں، وہ اس مسئلے پر کیوں خاموش ہیں؟ فیسوں کے مسئلے پر بات کیوں نہیں کرتے، یا ایڈمنسٹریشن سے بات کیوں نہیں کرتے، یا ہائر اتھارٹی سے بات کیوں نہیں کرتے فیس کے لیے؟ ابھی اس کا میں اگزامپل ایک کوٹ کروں، یہ لاسٹ منتھ میں ایک ہوا تھا جو لاء ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا تھا، جو آپ نے دیکھا جب اپنے رائٹس کے لیے اسٹوڈنٹس آواز اٹھاتے ہیں تو پھر ان کی آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے، نہیں وہ کرتے، کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے نہیں بولنا، اپنے حق کے لیے نہیں بولنا۔ تو مجھے بتائیں کہ پھر اسٹوڈنٹس کیا کریں؟ آواز تو ہم اٹھاتے ہیں لیکن ہماری آوازوں کو سنا نہیں جاتا۔ جی ناظرین، یہ تھی فوزیہ عزیز جو بتا رہی تھیں کہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے دوران ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور جامعہ آزاد جموں و کشمیر کے اندر اچھے لوگوں کی تعداد کتنی ہے اور برے لوگوں کی تعداد کتنی ہے، اور سوشل ورک کے دوران خواتین اسٹوڈنٹس کو پڑھائی کے دوران کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔